اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین السلام علیکم۔ آج ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 27 یعنی 27 کو ڈسکس کریں گے۔ اس دعا کا ٹائٹل اس طرح سے ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام لِأَهْلِ الصُّغُورِ، اور یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو فرنٹ پر یعنی محاذ پر لڑتے تھے یا پھر سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے، اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ دعا ان کے لیے امام پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے توجہ دینے کی بات تو یہ ہے کہ امام کی آپ دعائیں دیکھیں کتنی ڈائیورس ہیں۔ اپنی دعاؤں میں کسی کو بھی انہوں نے نگلیکٹ نہیں کیا ہے اور ہر ایک کے لیے دعا کی ہے۔ ہمارے ذہن میں بعض چیزیں تو آتی ہی نہیں کہ ہم فلاں کے لیے بھی دعا کریں، لیکن امام نے یہ دعا ان لوگوں کے لیے کی، ان مجاہدین کے لیے کی جو فرنٹ پر لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، دا پیپل آف دا فرنٹیئرس، اس طرح سے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، فرنٹ پہ جو لوگ لڑتے ہیں اور اسی طرح سے جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دعا دیکھیے آج کی تھوڑی لمبی ہے، طولانی ہے، اس لیے میں سلیکٹڈ ورسز کو پڑھوں گا۔ اس سے پہلے کہ دعا کو پڑھوں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ہر جملے کے پیچھے آپ یہ سوچتے چلیے گا کہ آج کے حالات کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ کس طرح آج کے حالات ہیں اور کس طرح سے مجاہدین اسلام، کس طرح سے وہ مسلمان بہادر لوگ کہ جو لڑ رہے ہیں کفر سے، نفاق سے اور باطل طاقتوں سے، ان کو بھی مد نظر رکھیے گا۔ اور آخر میں جب ہم دعا ختم کریں تو کوشش کیجیے گا اس دعا کو ان لوگوں کے لیے پڑھیے گا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ وحسن صغور المسلمین، یا اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور وحسن صغور المسلمین بعزتک، اے میرے مالک جو مسلمان لوگ ہیں ان کی جو سرحدیں ہیں، جو بارڈرز ہیں، ان کو اپنی عزت یعنی اپنی طاقت کے ذریعے فورٹیفائی کر دے، ایک دم قلعے جیسی دیوار بنا دے ان سرحدوں پر۔ وَأَيِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِكَ، اور جو لوگ ان سرحدوں کی، ان بارڈرز کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو اپنی قوت کے ذریعے ان کی حمایت کر، سپورٹ کر۔ وَأَسْبِغْ عَطَایَاهُمْ مِنْ جِدَتِكَ، اور اپنے خزانے سے ان لڑنے والے مجاہدوں کے پر جو تیری نعمتیں ان کو اور بڑھا دے اور فراوان کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وکسر عدتہم، اے میرے مالک مجاہدین اسلام جو اسلام کے ڈیفینڈرز ہیں ان کی تعداد بڑھا دے۔ واشحذ اسلحتہم، اور ان کے اسلحوں کو تیز کر دے۔ وحرس حوزتہم، اور ان کے جو علاقے ہیں، جو ٹیریٹریز ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ وَمْنَحْ حَوْمَتَهُمْ، اور اے میرے مالک ان کا جو مرکز ہے اس کو بھی بہت مضبوط بنا دے، بہت طاقتور بنا دے ان کے سینٹر کو۔ وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ، اور ان کی پوری کہہ لیں ٹکڑی ہے فوج کی، اس کو جو ہے وہ بہت یونائٹ کر دے۔ وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، اور اے میرے مالک ان کے تمام معاملات کو درست کر دے۔ وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ، اور جو رسد ان تک پہنچتی ہے، جو کھانا پینا بارڈر کے لوگوں پر تک پہنچتا ہے، جو مجاہدین اسلام فرنٹ پر لڑنے والوں تک جو کھانا پینا ضروریات زندگی پہنچتی ہیں اس کو ٹھیک سے پہنچا دے۔ آج کل کی زبان میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے سپلائی چین مینجمنٹ، تو وہ جو سپلائی کی جو چین ہے اسے بہت اچھا کرتے، کہیں ٹوٹنے نہ دے اس چین کو۔ وَتَوَحَّدْ بِكِفَایَتِ مَعُونِهِمْ، اور اے میرے مالک ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورے طور سے تو ہی خود پورا کرتے ہیں۔ ان کی سپلائیز، جو بیچارے اس وقت گھرے ہوئے ہیں، کہیں سے ان تک کوئی مدد، کوئی کھانا پینا، ضروریات زندگی، دوائیں اور پتہ نہیں کیا کیا ضرورت پڑتی انسان کو، وہ سب کچھ نہیں پہنچ رہا ہو، تو اپنے پاس سے پہنچا دے، تو معجزہ کر دے۔
وعضد بالنصر وعضدہم بالنصر، اور ان کا سپورٹ کر، ان کی حمایت کر، جیت کے ذریعے انہیں کامیابی دے۔ وعینہم بالصبر، اور اگر مدد کرنا ہی چاہتا تو ان کی مدد سب سے زیادہ یہ کہ تو ان کو صبر عطا فرما۔ دونوں طرح صبر کا معنی ہوتا ہے، ایک تو صبر پیشنس کے معنی میں، اور دوسرا صبر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جمے رہنا، یعنی محاذ پر، فرنٹ پر جمے رہنا، قدم جمے رہیں، بھاگنے نہ پائیں۔ وَلْتُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ، اور اے میرے مالک ان کے ساتھ جو دشمن چالیں چلے نا، چھپی ہوئی چالیں، وہ چالیں دشمن کی چھپی ہوئی چالوں کو ان کی فرنٹیئر پر لڑنے والے مسلمانوں کے لیے ان چالوں کو ظاہر کر دے، یا ان چالوں سے تو ہی نپٹ لے، دشمن کی جتنے بھی اسٹریٹجم ہیں ان سے تو خود ہی نپٹ لے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، اور اے میرے مالک محمد و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وعرفہم ما یجہلون، جو چیزیں وہ نہیں جانتے، بہت ساری چیزیں آج کل تو دیکھیں ٹیکنالوجی اتنی ہے اسلحے چلانے کی، جو چیزیں وہ نہیں جانتے وہ انہیں تو بتا دے۔ وعلمہم ما لا یعلمون، اور جو انہیں نہیں آتا وہ انہیں سکھا دے، کوئی ٹرینر کی ضرورت نہ پڑے، تو انہیں ٹرین کر دے۔ وبصرہم ما لا یبصرون، اور جو نہیں دکھتا وہ انہیں دکھا دے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں بیچارے بہت ساری چیزیں مثلاً کہنا اور ریڈار پہ نہیں آتی، تو دکھا دے انہیں وہ چیزیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وانسہم عند لقائہم العدو ذکر دنیاہم الخداع الغرور، جب وہ دشمن سے، یہ مجاہدین اسلام جب دشمن سے ٹکرائیں، جب آمنے سامنے ہوں دشمن کے، تو اس وقت دنیا کی یاد ان کے ذہنوں سے نکال دے، یعنی وہ مسلمان مجاہد دنیا کا خیال نہ کریں، اس وقت صرف آخرت کے خاطر لڑیں۔ وَمْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ، اور ان کے دل سے مال جو کہ بہت اچھی چیز نہیں ہے اس کا خیال نکال دے، یعنی پچھلے زمانے میں، گزرے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ مال غنیمت کی خاطر بہت سے مسلمان لڑتے تھے، تو اس طرح یہ چیز نہ ہونے پائے، مال غنیمت، دنیا کے مال، دنیا کی محبت ان کے دل سے نکال دے۔ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصْبَ أَعْيُنِهِمْ، جنت ان کا سب سے بڑا ایم اور ہدف بنا دے۔ وَلَوِّحْ مِنْهَا لِأَبْصَارِهِمْ مَا عَدَدْتَ فِيهَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ وَمَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَحُورِ الْحِصَانِ وَالْأَنْهَارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُنُوفِ السَّمْرِ حَتَّى لَا يَهُمَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بِالْإِدْبَارِ وَلَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ عَنْ قِرْنِهِ بِالْفَرَارِ۔ اے میرے مالک ان کے دلوں میں جنت کی لالچ ایسی بٹھا دے، ان کے سامنے جنت کو مجسم کر دے، سامنے انہیں جنت دکھنے لگ جائے، تو اس سے کیا ہو، نہ صرف جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری، یہاں تک کہ حوریں بھی، یہاں تک کہ نہریں بھی، یہاں تک کہ وہاں پر پلائے جانے والے شربت و شراب بھی، یہاں تک کہ جنت کے بہترین درخت، یہاں تک کہ وہ بہترین پھل جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے لیا۔ یہاں نتیجہ کیا ہو؟ نتیجہ یہ ہو جائے کہ پھر وہ لوگ پیٹھ دکھانے کے بارے میں سوچیں بھی نہ، انہیں سامنے جنت دکھ رہی ہو۔ دیکھا نہیں آپ نے جناب بریر نے شب عاشور اپنے ایک ساتھی سے، یعنی یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بریر، انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے، جو بھی صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے، ان سے مذاق وہ سمجھا کر رہے، مذاق نہیں کر رہے تھے۔ بریر نے کہا کہ میں اپنے سامنے شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے سامنے جنت دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے، تو انہوں نے، صحابی نے پلٹ کے کہا، ساتھی نے پلٹ کے کہا کہ اس وقت مذاق کا وقت نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم یقین کرو میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا مذاق نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے سامنے جنت دکھ رہی ہے۔ تو جب ایسا کر دیتا ہے اللہ کہ ایک مجاہد اسلام کو جنت دکھنے لگتی ہے، تو پھر دنیا کا خیال اس کے دل سے نکل جاتا ہے، پھر وہ پوری یکسوئی سے جنگ کرتا ہے۔ اللہم افلل بذالک عدوہم وقلم عنہم اظفارہم۔
اے میرے اللہم فلل بذالک عدوہم، اے میرے مالک تو سب ایسا کر دے تاکہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہار جائیں اور ان کے ناخن کوتاہ ہو جائیں۔ البتہ یہ ایک عربی محاورہ ہے، یعنی ان کا ہاتھ مسلمانوں تک، دشمنان اسلام کا ہاتھ مسلمانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ وَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ، اب یہ سب باتیں امام دشمنان اسلام کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا کیا؟ پہلے تو یہ کہ ان کو ہار نصیب ہو، دوسرے یہ کہ وہ مسلمانوں تک ان کے ہاتھ نہ پہنچنے پائیں، تیسری بات یہ ہے کہ ان دشمنوں اور ان کے اسلحوں یعنی جو آرمس اینڈ ایمونیشن ہے اس کے بیچ میں تو دوری ڈال دے، یعنی وہ سپلائی چین کاٹ دے۔ اخلع وثائق افئدتہم، اور جو بڑا مضبوط دل لے کر کے وہ لوگ آئے ہیں بہت پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ، وہ حوصلے ان کے پست کر دے، ان کی دلوں کی رگیں پارا پارا کر دے۔ وباعد بینہم وبین ازودتہم، اور تو دوری ڈال دے، کہاں؟ دو چیزوں کے بیچ میں، وہ جو دشمن لڑ رہے ہیں ان کے اور ان کے اسٹور جو ہے جہاں پر ان کی سپلائیز ہیں، ان دونوں کے بیچ میں دوری ڈال دے۔ وحیر فی سبلہم، اور انہیں راستہ بھی بھلا دے، کدھر جانا ہے، ان کا جی پی ایس کام کرنا بند کر دے، ایسا کر دے۔ وَدَلِّلْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ، اور انہیں بہرحال ایسا گمراہ کر دے، بھٹکتے پھریں۔ وَقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدْ، اور ان کی مدد کے تمام راستے کاٹ دے۔ وَانْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدْ، اور ان کے نمبرز کو کم کر دے، یعنی بہت سارے ان کے مارے جائیں، ایسا کر دے۔ وَامْلَأْ أَفْئِدَتَهُمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں رعب بٹھا دے، مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دے۔ وَاقْبِضْ أَيْدِيَهُمْ عَنِ الْبَسْطِ، اور ان کے ہاتھوں کو سکوڑ دے تاکہ وہ ہاتھ بڑھا ہی نہ سکیں مسلمانوں کی طرف یا پھر اپنے اسلحوں کی طرف۔ وَاخْزِمْ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّطْقِ وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، اور اے میرے مالک ان کی زبانوں پر تالا لگا دے، دشمنوں کی زبانوں پر تالا لگا دے، اور ان کو ادھر تتر بتر ادھر ادھر کرتے، ایسا نہ ہو کہ پوری فوج کی ٹکڑی ان کی ایک ساتھ آ جائے، کچھ ادھر چلے جائیں، کچھ ادھر چلے جائیں، کچھ بھٹک جائیں، اس طرح سے ان کی طاقت کم ہو جائے۔ وَنَقِّلْ بِهِمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور ان سب کے بعد انہیں ان میں سے جو آگے لڑ رہے ہیں ان کو پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دے تو، یعنی آگے والے اس بری طرح سے مارے جائیں یا پٹیں کہ پیچھے والے بھاگیں۔ وَاقْطَعْ بِخِزْيِهِمْ أَطْمَعَ مَنْ بَعْدَهُمْ، انہیں آگے والوں کو اتنا ذلیل کر دے کہ بعد والے جو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے جو فوج کی ٹکڑی ہے، وہ پھر لالچ نہ کرے، ہمت نہ کرے آگے بڑھنے کی۔ اب یہاں سے میں کچھ لائنز چھوڑ رہا ہوں اور آگے چل رہا ہوں کیونکہ دعا کافی لمبی ہے۔ اللہم اشغل المشرکین بالمشرکین عن تناول اطراف المسلمین، اے میرے مالک تم مشرکوں کو آپس میں لڑا دے، آپس میں اس طرح سے انہیں انگیج کر دے، پھنسا دے، الجھا دے کہ وہ مسلمانوں کے پاس آنے ہی نہ پائیں، مسلمانوں کی سرحد تک آنے ہی نہ پائیں، آپس میں لڑیں بھیڑیں۔ وَخُذْهُمْ بِالنَّقْصِ عَنْ تَنَقُّصِهِمْ، اور ان کو جو ہے پکڑ لے اور ان کے جو طاقت ہے، ان کی اسٹرینگتھ ہے، اس سب کو کم کر دے، ٹھیک ہے۔ وَثَبِّتْهُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الْاحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ، تو ان کو ایسی ان کی جڑ کاٹ دے، ان کو ایسا الگ کر دے کہ وہ پھر ہمت نہ کریں آپس میں ملنے کی۔ اللہم اخلِ قلوبہم من الامنۃ وابدانہم من القوۃ، اے میرے مالک ان کے دل، یعنی جو دشمنان اسلام ہیں، جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے دل سے امن و چین کو نکال دے اور ان کے بدن سے قوت اور طاقت کو نکال دے۔ وَأَزْهِلْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْاحْتِيَالِ،
اور ایسا کر دے کہ وہ پھر چال نہ چلیں، یعنی ان کا دھیان ہٹا دے، ان کا دل اس طرف سے ہٹا دے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی چال چل سکیں، کوئی سازش کر سکیں، ان کا ایسی توجہ ہٹا دے کہ وہ کوئی سازش نہ کر سکیں۔ وَأَوْهِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ، اور پھر یہ کر کے میرے مالک انہیں اتنا کمزور بنا دے، ان کے باڈی پارٹس کو، ان کے ہاتھ پیر کو اتنا کمزور بنا دے کہ وہ مردوں سے یعنی مسلمانوں سے لڑ نہ پائیں۔ وَجَبِّنْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ، اور انہیں اتنا دشمنان اسلام کو اتنا ڈرپوک بنا دے کہ پھر وہ مسلمان سورماؤں کے سامنے ٹھہر نہ سکیں، سامنا نہ کر سکیں۔ وَبَعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْدًا مِّن مَلَائِكَتِكَ بِبَأْسٍ مِّن بَأْسِكَ، اور دشمنان اسلام پر تو فرشتوں کی ایک فوج بھیج دے جو بہت سختی سے، جو تیرے پاس سے طاقت لے کر کے آئیں وہ فرشتے، اور سختی سے ان کے اوپر دشمنوں پر ٹوٹ پڑیں۔ كَفِعْلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، جیسا کہ تو نے بدر کے دن یعنی جنگ بدر میں کیا تھا، فرشتوں کی تو نے فوج بھیجی تھی۔ وہ کیا کر رہے تھے فرشتے؟ تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ، وہ فرشتے کاٹے دے رہے تھے، بالکل ایسے ہی آج بھی کہہ رہے امام، ایسے فرشتے بھیجتے جو دشمنان اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ وَتَحْصُدُ بِهِ شَوْكَتَهُمْ، اور ایک تو چیز جڑ ہوتی ہے دیکھیے، اور دوسرے یہ کہ تھوڑا سا پودا اگتا ہے نا جو اوپر نکلا ہوا تھا، اس کو بھی حتیٰ وہ فرشتے کاٹ دیں، دشمنوں کو نہ صرف جڑ کاٹیں پودے کو بھی کاٹتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یعنی کل ملا کر کے دشمنوں کا قیمہ بنا دیں وہ فرشتے۔ وَتُفَرِّقُ بِهِ عَدَدَهُمْ، اور ایسا کر دے کہ وہ فرشتے آئیں تو ان کے جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کی فوج کو ایک دم تتر بتر کرتے ہیں وہ۔ اللہم، اور تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں، پھر سے کچھ جملے چھوڑ رہا ہوں۔ اللہم وَأَيُّمَا غَازٍ غَزَاهُمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكَ أَوْ مُجَاهِدٍ جَاهَدَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِيَكُونَ دِينُكَ الْأَعْلَى وَحِزْبُكَ الْأَقْوَى وَحَزُّكَ الْأَوْفَى فَلَقِّهِ الْيُسْرَى، اے میرے مالک جو بھی مجاہد اسلام، جو بھی غازی لڑے، وہ غازی کہ جو تیرے طور طریقے کو ماننے والا ہو، یا جو بھی مجاہد ایسا ہو جو تیرے حکم پر چلتا ہو، وہ لڑے جنگ اس خاطر لڑے کہ تیرا دین اوپر ہو جائے، اور تیری جو فوج ہے وہ قوی ہو جائے، اور تیرا جو حصہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ یعنی کل ملا کر کے جو مجاہد بھی، جو غازی بھی ایسا لڑے کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اسلام کا بول بالا ہو، تو ایسے سپاہی کے لیے تو آسانیاں پیدا کر دے۔ فَلَقِّهِ الْيُسْرَى، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ وَحَيِّئْ لَهُ الْأَمْرَ، اور اس کے لیے سارے جو افیئرس ہیں انہیں آمادہ کر دے، جو کام ہیں، معاملات ہیں، سب ٹھیک کر دے، اس کے درست کر دے۔ وَتَوَلَّهُ بِالنُّجْحِ، اور تو اسے کیا نام ہے، کامیابی، فتح اور وکٹری عطا فرما۔ وَتَخَيَّرْ لَهُ الْأَصْحَابَ، اور تو اس کے لیے بہت اچھے ساتھی بنا دے اس کے۔ وَاسْتَقْوِلَهُ الزَّهْرَ، اور اس کی پیٹھ کو تو مضبوط بنا دے، اس کی کمر کو بہت مضبوط بنا دے۔ وَأَسْبِغْ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ، اور اسے خوب نفقہ دے، یعنی کھانا پینا خوراک ایسے مجاہد کو تو خوب دے۔ وَمَتِّعْهُمْ بِالنِّشَاطِ، اور اسے جو ہے بہت وائٹیلٹی عنایت فرما، بہت انرجی دے، بہت طاقت دے، بہت یعنی فریشنس دے۔ وَأَطْفِ عَنْهُ حَرَارَةَ الشَّوْقِ، اور جو اس کے اندر دنیا کی لالچ ہے وہ ٹھنڈی کر دے۔ وَأَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ، اور مجاہد اسلام کے سے تو وحشت کو یعنی اکیلے پن کو دور کر دے، کہیں بھی پورے میدان جنگ میں وہ اپنے کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ وَأَنْسَهِ ذِكْرَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، اور اس کے دل سے بچوں کی اور بیوی کی سب یاد بھلا دے، جس وقت وہ جنگ لڑ رہا ہے مجاہد اسلام اس وقت اپنی فیملی کو یاد نہ کرے۔ وَأَسُرْ لَهُ حُسْنَ النِّيَّةِ، اسے
اچھی نیت عنایت فرما، تو اس کے اوپر اچھی نیت نچھاور کر دے، انڈیل دے۔ وَتَوَلَّهُ بِالْعَافِيَةِ، اور اسے عافیت عطا فرما، عافیت اس کو دے۔ وَأَصْحِبْ، عافیت وہی ویل بینگ، وَأَصْحِبْهُ، اور اس کے ساتھی بنا دے۔ کس چیز کو اس کا ساتھی بنا دے؟ السلامتا، سلامتی کو اس کا ساتھی بنا دے۔ وعافہ من الجبن، اور اسے ڈر سے، خوف سے نجات دے دے۔ یعنی کوئی بھی مجاہد میدان جنگ میں ڈرے نہیں، پوری ہمت سے لڑے۔ وَعَلَيْهِمْهُ الْجُرْأَةَ وَارْزُقْهُ الشِّدَّةَ، اور اسے جرأت عنایت فرما۔ جرات تو سمجھتے ہیں آپ نا، یعنی اسی ہمت حوصلے کو کہتے ہیں، ہمت عطا فرما، اور اسے سختی، پیر جمے رہیں اس کے، ایسی طاقت عطا فرما۔ وَأَيِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ، اور پھر اسے ساتھ ہی ساتھ جیت اور کامیابی عطا فرما۔ وَعَلِّمْهُ السِّيَرَ وَالسُّنَنَ وَسَدِّدْهُ فِي الْحُكْمِ، اسے پیغمبر کی سیرت بتا، اسے امیر المومنین کا طور طریقہ بتا کہ کس طرح سے وہ لوگ میدان جنگ میں جمع رہتے تھے، یہ چیز اس مجاہد اسلام کو بتا، سکھا۔ اور پھر اسے جب وہ کوئی ڈیسیجن لے اپنی بصیرت کی بنا پر، اپنے ویژن کی بنا پر، انسائٹ کی بنا پر، تو وہ پکا ڈیسیجن ہو، ایسا کر دے غلطی نہ ہونے پائے اس ڈیسیجن میں۔ وَأَعْزِلْ عَنْهُ الرِّيَاءَ، اور یہ مجاہد دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جب لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ میدان جنگ میں، تو ذرا سی بات سے نیت خراب ہو جاتی ہے، اور ذرا نیت خراب ہوئی تو جان بھی جائے گی، شہید بھی نہیں ہوں گے، جان جائے گی، قتل ہوں گے، مگر وہ شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجاہد اسلام کے دل سے ریاکاری نکال دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی اپنے ساتھی سے کہو دیکھو میں کتنا زبردست وار لگاتا ہوں، دیکھیے، یہ سب نہ رہے، ریاکاری نہ رہے اس کے کام میں۔ وَخَلِّصْهُ مِنَ السُّمْعَةِ، اور اسے اپنی شہرت کی خواہش نہ رہ جائے۔ کبھی کبھی جو ہے ہم مشہور ہونے کی، یہ بڑی بیماری ہے واقعا، کہ ہم صرف یہاں میدان جنگ کی بات نہ کریں، اپنے کاموں میں ہمارے بہت سارے کام، اس میں شہرت کی لالچ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ہیں کہ جو ایسی جو ہے وہ لالچ نہیں رکھتے۔ ہر آدمی کو دل چاہتا ہے، دیکھیے یہ جو آج کل یہ فیس بک اور کون سے سوشل میڈیا ہیں، ان سب میں یہ لائک مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ ویوز ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جو شہرت کی لالچ ہے نا، یہ اللہ سے دور کرتی ہے۔ وَجْعَلْ فِكْرَهُ وَذِكْرَهُ وَزَعْنَهُ وَإِقَامَتَهُ فِيكَ وَلَكَ، ایسا کر دے کہ وہ مجاہد اسلام، وہ غازی، اس کی فکر، اس کے ذہن کے خیالات، اس کا نکلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، سب کچھ تیری خاطر ہو۔ تو ایسا اس غازی کو تو بنا دے۔ بس اب میں آخری جملہ پڑھتا ہوں کیونکہ وقت کم رہ گیا، باتیں بہت تھیں اس دعا میں۔ آپ سے موقع ہو آپ کو تو آپ خود بھی اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا، ورنہ میں نے اس کے زیادہ تر حصے کور کرنے کی کوشش کی۔ آخری والا پیغمبر اور ان کی آل پر صلوات ہے، اس لیے اسے پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک و آل محمد صلاة عالیۃ علی الصلوات مشرفۃ فوق التحیات صلاة لا ينتہی امدها ولا ينقطع عددها کاتم ما مضى من صلواتک علی احد من اولیائک انک المنان الحمید المبدئ المعید الفعال لما ترید الفعال لما ترید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر، یعنی ان کی آل طیبہ پر۔ کیسی رحمت ہو، کیسی صلوات ہو جو عالیہ ہو، یعنی تمام صلوات میں بھی سب سے بہتر ہو، مشرفتاً فوق التحیات، تمام سلیوٹ
تمام سلاموں میں سب سے بہتر، سب سے اٹھنے والا سلام ہو۔ صلاۃً لا ینتہی مدحها، ایسی صلوات ہو کہ جس کا وقت ختم نہ ہو، ولا ینقطع عددها، اور جس کا عدد بھی یعنی تعداد بھی ختم نہ ہو۔ جیسے کہ تو نے اپنے گزشتہ کسی نبی یا ان سب پر، یا جو تیرے نیک بندے تھے، جو تیرے نمائندے تھے، جو تیرے انبیاء و اوصیاء تھے، ان میں سے کسی پر صلوات بھیجی، اس سے بھی بہتر صلوات تو محمد وآل محمد علیہ السلام پر بھیج، کیونکہ تو بہت احسان کرنے والا ہے، تو تعریف کے لائق ہے، تو شروع کرتا ہے اور تو ہی پلٹاتا ہے، اور تو جو چاہتا ہے اسے انجام دیتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ وقت ہو گیا ہے، میں آپ سے التماس سے دعا کہتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔